کراچی کے علاقے مئی کلاچی کے اندر ایک مین ہول سے 15 روز پرانی 4 لاشیں برآمد۔ لاشیں گل سڑ چکی تھیں، پہچان مشکل، چہرے مٹ چکے تھے۔ یہ حادثہ ہے یا قتل؟ ناظرین، میں آج ایک ایسی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں جو ہمارے نظام کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ٹیکنالوجی ہے، میٹرو ہے، اورنج لائن ہے، اگر کوئی چیز جدید نہیں ہے تو وہ ہے انسانی جان کی قیمت۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر سڑک پر گڑھا نہیں ہوتا بلکہ کسی غریب کے بچے کی قبر تیار ہوتی ہے، اور اس قبر کا نام ہے مین ہول۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں 20 سے زیادہ بچے مین ہول میں گرے، 13 مر گئے۔ پنجاب کے اندر 2 بچے گزشتہ کچھ ماہ میں مین ہول میں گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر غریب کا بچہ گرے تو حادثہ، امیر کا بچہ چھینک دے تو ایمرجنسی۔ غریب کے بچے کے لیے نہ ڈھکن، نہ رکاوٹ، نہ نوٹس، نہ معطلی، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی امیر کا بچہ وزیر ہو، مشیر ہو، زرداری یا شریف خاندان میں سے کسی کا چراغ مین ہول کے قریب بھی چلا جائے تو اگلے دن طوفان برپا ہو جائے گا۔ پورے شہر کے مین ہول کور ہو جائیں گے، بلکہ جو میڈیا ہے وہ چیخ چیخ کر بریکنگ نیوز دے گا۔ وزراء سڑکوں پر ہوں گے، چیف سیکرٹری کو معطل کر دیا جائے گا، بلکہ ایم ڈی کو بھی برطرف کر دیا جائے گا۔ مگر غریب کا بچہ جو امیدیں، خواہشیں، حسرتیں لے کر سکول یا اپنی منزل کی طرف رواں ہوتا ہے اور ایک دم مین ہول کھلا ہونے کی وجہ سے اسے زمین اپنے اندر نکل جاتی ہے اور وہ حادثہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، روشنیوں کا شہر، سمندر کنارے بسنے والا شہر، ترقی کے دعوے، سمندر کی ہوائیں، بلند عمارتیں، دوڑتی زندگیاں، اور ان روشنیوں کے شہر کے نیچے بڑے بڑے اندھیرے کے کھڈے ہیں، مین ہولز ہیں، اور ان مین ہولز میں نکلتی ہیں انسانی لاشیں۔ اب کراچی کے علاقے مئی کلاچی کے اندر ایک مین ہول سے 15 روز پرانی 4 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں ایک مرد، 2 خواتین، ایک معصوم بچہ۔ لاشیں گل سڑ چکی تھیں، پہچان مشکل، چہرے مٹ چکے تھے، شناخت مشکل، آوازیں خاموش، مگر سوال زندہ ہیں۔ وہ لاشیں چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھیں کہ یہ حادثہ ہے یا قتل؟ اگر حادثہ ہے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ البتہ اطلاع ملی کہ سڑک کنارے ایک مین ہول کے قریب سے بدبو آ رہی ہے۔ شہریوں نے پولیس کو آگاہ کیا، ریسکیو کو بلایا اور وہاں پر آپریشن شروع ہوا۔ جب پہلا جسم نکالا گیا تو سمجھا گیا کہ مین ہول کے اندر صرف ایک لاش ہے، مگر مین ہول کے اندھیرے کے اندر مزید سچ چھپا تھا۔ ایک کے بعد ایک کرتے 4 لاشیں نکالیں گی، جن میں ایک مرد، 2 خواتین اور ایک معصوم بچہ تھا۔ پولیس کے مطابق لاشیں 15 روز پرانی ہیں، ابھی ان کی شناخت ممکن نہیں ہے، لیکن ابتدائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مگر سوال پھر بھی گونج رہا ہے، یہ حادثہ ہے یا قتل؟ اگر یہ حادثہ ہے تو 4 لوگ ایک جگہ ایک وقت ایک ہی مین ہول میں کیسے گرے؟ اور اگر یہ قتل ہے تو قاتل کون ہے؟ ان لاشوں کو یہاں پر پھینکا کیسے گیا؟ کس نے اس مین ہول کو قبر بنایا اور کیوں؟ کیا یہ غربت کا انجام تھا یا لاپتہ افراد کی فہرست کا ایک اور نیا باپ؟ یہ کیسا نظام ہے جہاں پر بچے مر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ والدین نے احتیاط نہیں کی اور ریاست مین ہول کھلے چھوڑ دے، والدین اپنے بچوں کو ہوا میں کھلائیں؟ البتہ ہر حادثے کے بعد ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، مگر سوال کرتے ہیں کہ 10 سال کے اندر کتنے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا گیا اور انہیں سزائیں ہوئیں؟ البتہ جواب صرف یہی ملے گا کہ ہر ایکشن کے بعد اس کی فائل کو ایک میز سے اٹھا کر دوسرے میز پر منتقل کر دیا گیا۔ ہر حادثے کے بعد میڈیا چیختی ہے، میڈیا آواز اٹھاتی ہے، پہلے دن شور ہوتا ہے، دوسرے دن خاموشی، اور تیسرے دن نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان کے اندر مسئلہ مین ہول نہیں، مسئلہ طبقہ ہے۔ یہ ملک 2 طبقوں میں بٹا ہے، ایک وہ جن کے بچے گرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے بچے گرتے ہیں۔ یعنی جب تک ان مین ہول کے اندر غریب کے بچے گرتے رہیں گے تب تک یہ بات معمول کی ہے،
لیکن جس دن ان گٹر کے اندر میں سے کسی طاقتور کے بچے کا نام نکل آیا اس دن انقلاب آ جائے گا۔ البتہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت غریب اور امیر دونوں کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ مگر ایک سوال ہے اس نظام سے، کیا یہ بچے پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان بچوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ریاست صرف طاقتور کی ماں ہوتی ہے؟ یہ مین ہول نہیں بلکہ ہمارے نظام کا منہ ہے جو ہر سال ہمارے بچوں کو نگل جاتا ہے اور ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس پر آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں۔ آپ کی آواز آپ کے بچوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، نہیں تو یہ سوال کل آپ کے گھر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔